بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ قطر نے اسرائیلی قابض فوج کی حفاظت میں مسجد اقصی کے صحنوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ روزگار کے شعبے میں قطر بھارت مشترکہ ورکنگ گروپ کا 7واں اجلاس بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں کل ختم ہو گیا۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 55 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,63,700 ہو گئی ہے۔ اور افغانستان میں شدید بارش اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے کم از کم 22 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ہزاروں گھر تباہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ قطر نے اسرائیلی قابض فوج کی حفاظت میں مسجد اقصی کے صحنوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملے اور القبلی پریئر ہال پر دھاوا بولنے اور وہاں پر موجود نمازیوں اور عام شہریوں پر حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں مسجد اقصی کی مذہبی اور تاریخی حیثیت کو تبدیل کرنے کی اسرائیلی حکومت کی منظم کوششوں سے خبردار کیا گیا ہے۔ بیان میں اسرائیلی قابض فوج کی پرتشدد مسلسل کارروائیوں کی مذمت کی گئی ہے، جن کے نتیجے میں دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی حکومت کی ان کارروائیوں کو روکنے کے لیے فوری اقدام کرے۔ بیان میں قطر کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں، جن میں ان کی مذہبی رسومات کو بغیر کسی پابندی کے ادا کرنے کا مکمل حق حاصل ہو، اور سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق ان کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا قیام شامل ہے جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔ قطر ٹورزم کے زیر اہتمام دوحہ کارنش پر عید فیسٹیول کا سلسلہ کل بھی جاری رہا، جس میں متعدد تفریحی اور ثقافتی ایونٹس شامل ہیں۔ اس فیسٹیول کی ایک اہم خصوصیت بیلون پیریڈ ہے جو اس خطے میں پہلی مرتبہ منعقد ہوئی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے اس فیسٹیول میں شرکت کی، جس کی بدولت قطر کے اندر سیاحت اور اندرون ملک ٹورزم کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ عوام نے اس فیسٹیول کی بہت تعریف کی ہے۔ اسی طرح کٹارا کلچرل ویلیج میں بھی عید الفطر کے موقع پر مختلف ایونٹس کا اہتمام کیا گیا ہے جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے۔ کل بوگوٹا میں قطر کے غیر مقیم سفیر احمد بن محمد الدہیمی نے جمہوریہ کولمبیا کے نائب وزیر خارجہ فرانسسکو شیویرے کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت کی کاپی پیش کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ روزگار کے شعبے میں قطر بھارت مشترکہ ورکنگ گروپ کا 7واں اجلاس بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں کل ختم ہو گیا۔ اس اجلاس کی مشترکہ صدارت قطر کی جانب سے وزارت محنت میں لیبر امور کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری محمد حسن الویدلی اور بھارت کی جانب سے وزارت خارجہ میں بیرون ملک بھارت کے شہریوں کے امور کے شعبے کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری انوراگ بھوشن نے کی۔ اجلاس کے دوران قطری اور بھارتی وفود نے افرادی قوت اور لیبر کی نقل و حرکت سے متعلق وسیع تر معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا۔ بات چیت انتہائی نتیجہ خیز رہی۔ دونوں جانب سے ورکرز کی فلاح و بہبود کو بڑھانے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا گیا، جس میں بھرتی کے عمل کو منظم کرنا اور مشترکہ تشویش کے مسائل کو ایک مخصوص مدت کے دوران حل کرنے کے سلسلے میں تعاون کو مضبوط بنانا شامل ہے۔ قطری وفد نے ریاست قطر میں سماجی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں بھارتی برادری کے تعاون کی تعریف کی۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 96 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 50 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 19 کیسز کا تعلق ٹریولر سے ہے۔
اسی دوران وزارت صحت عامہ نے کرونا وائرس کے مزید 55 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,63,700 ہو گئی ہے۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن PHCC ہینڈ ہائیجین کے عالمی دن کے موقع پر بین الاقوامی برادری کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ مل کر 11ویں ہائیجین مہم میں حصہ لے رہی ہے۔ اس مہم کی منظوری عالمی ادارے صحت نے دی تھی اور یہ ہر سال 5 مئی کو منعقد ہوتی ہے۔ اس مہم میں ہینڈ ہائیجین یعنی ہاتھوں کو صاف رکھنے کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ مہم کے تحت 11 مئی کو کئی اویئرنیس ایونٹس منعقد ہوں گے، جن کا مقصد عوام کو صحت کی دیکھ بھال سے متعلق مفید معلومات فراہم کرنا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کے طبی ذرائع کے مطابق کل رات تل ابیب کے قریب ایک نامعلوم حملہ آور نے چاقو کے پے در پے وار کر کے 3 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ اس واردات کے نتیجے میں 4 اشخاص زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور اس کارروائی کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے آس پاس کے تمام علاقے بند کر دیے ہیں اور وہ حملہ آور کو تلاش کر رہی ہے۔ عراق میں ایک ماہ کے دوران کل 7ویں مرتبہ شدید ڈسٹ اسٹارم آیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا، جبکہ 5,000 لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں فوری طور پر ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا۔ عراق کی وزارت صحت کے مطابق بغداد شہر میں دم گھٹنے کے 2,000 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ عراق میں ڈسٹ اسٹارم یعنی مٹی کے طوفان آنا معمول کی بات ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ ان کا بار بار آنا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ افغانستان میں شدید بارش اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے کم از کم 22 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ہزاروں گھر تباہ ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس کے علاوہ کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس سے افغانستان میں جاری انسانی بحران میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی عبوری حکومت نے اس بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی ریلیف اداروں سے فوری مدد کی اپیل کی ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان حالیہ کئی برسوں سے خشک سالی کا شکار ہے اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ یوکرین کے شہر ماریوپول سے، جس کا روسی فوج نے محاصرہ کر رکھا ہے، لوگوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے ایک تیسرا آپریشن آج متوقع ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گٹرس کا کہنا ہے کہ لوگوں کو شہر سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ واضح رہے کہ روسی فوج کی کئی ہفتوں سے جاری بمباری سے یہ شہر بڑی حد تک ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اس جہنم سے نکالنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ کل جمعرات کے روز اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کی مشترکہ کوشش سے ماریوپول شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے تقریباً 500 افراد کو نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پہ سن لیجیے۔ قطر نے اسرائیلی قابض فوج کی حفاظت میں مسجد اقصی کے صحنوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ روزگار کے شعبے میں قطر بھارت مشترکہ ورکنگ گروپ کا 7واں اجلاس بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں کل ختم ہو گیا۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 55 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,63,700 ہو گئی ہے۔ اور افغانستان میں شدید بارش اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے کم از کم 22 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ہزاروں گھر تباہ ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.